وکٹری چرچ کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت سلام اور خوشامدید۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، لینٹ یعنی روزوں کے مقدس ایام شروع ہو چکے ہیں، اور ان خاص دنوں میں ہم دعا اور روزے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی خاص سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ اس پوری سیریز کے دوران خدا کا کلام ہم سب کی زندگیوں کے لیے ایک گہری سمجھ اور ایک بہت بڑی برکت کا ذریعہ بنے گا۔ تو آئیے اس سفر کو اس ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ روزہ ہماری زندگی کو حقیقی معنوں میں کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا یہ صرف بھوکا رہنے کا نام ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی گہری روحانی سچائی چھپی ہے جو ہماری زندگیوں میں ایک اصلی، ایک دیر بعد تبدیلی لانے کی طاقت رکھتی ہے؟ چلیں اس کے پہلے حصے میں تھوڑا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اکثر لوگ روزے کو صرف کھانے پینے سے رکنا ہی سمجھتے ہیں، لیکن کتاب مقدس اسے ایک روحانی تبادلے کے طور پر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جہاں ہم اپنی جسمانی خواہشات کو ایک طرف رکھتے ہیں تاکہ ہم خدا کی حضوری اور اس کی آواز کو زیادہ بہتر طریقے سے سن سکیں۔ اگر ہم اس کے بالکل بنیادی تعریف دیکھیں تو عبرانی زبان میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے صوم۔ اس کا بالکل سیدھا سا مطلب ہے اپنے منہ کو ڈھانپ لینا یا کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ یہ روزے کی آپ کہہ لیں پہلی اور ظاہری سطح ہے۔ لیکن جو بات اس میں سب سے زیادہ دلچسپ اور حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کتاب مقدس ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس ظاہری عمل سے کہیں آگے بڑھ کر اس گہرے اور زندگی دینے والے وعدے کو دیکھیں جو روزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اشعیاء نبی کے صحیفے کے 58ویں باب میں جہاں خدا اپنی مرضی کے مطابق رکھے گئے روزے کی برکات بتا رہا ہے، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، اروکا۔ اس لفظ کا ترجمہ ہے صحت کی مکمل بحالی یا ایک گہرے زخم کا معجزانہ طور پر بھر جانا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، خدا روزے کو سیدھا ہماری جسمانی، جذباتی اور روحانی شفا کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ یہ صرف پرہیز نہیں بلکہ بحالی کا ایک الہی، ایک خدائی ذریعہ ہے۔ اور بات یہی پر ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو یونانی زبان میں ایک اور زبردست لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، ڈائناماس۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع اپنے 40 دن کے روزے کے بعد روح کی قوت میں واپس لوٹے۔ یہاں قوت کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ڈائناماس، اور آپ جانتے ہیں اسی لفظ سے انگریزی کا لفظ ڈائنامائٹ نکلا ہے۔ یہ کوئی معمولی طاقت نہیں ہے، یہ خدا کی وہ دھماکہ خیز، معجزے کرنے والی، پہاڑوں کو ہلا دینے والی قوت ہے جو روزے کے وسیلے سے ایک ایماندار کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اب جب ہم نے ان دو طاقتور الفاظ اروکا یعنی بحالی اور ڈائناموس یعنی دھماکہ خیز قوت کو سمجھ لیا ہے، تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس میں، خاص طور پر یسعیاء نبی کے صحیفے میں، وہ کون سے ٹھوس وعدے ہیں جو خدا ان لوگوں سے کرتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق روزہ رکھتے ہیں۔ یسعیاء 58ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں خدا کا زندہ کلام کچھ یوں فرماتا ہے، تب تیری روشنی صبح کی طرح نمودار ہوگی اور تیری صحت جلد بحال ہوگی۔ تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو فریاد کرے گا اور وہ کہے گا میں یہاں ہوں۔ کیا ہی شاندار اور ذاتی وعدے ہیں یہ۔ آئیے ذرا ان آیات میں چھپے 4 بڑے وعدوں کو ایک ایک کر کے سمجھیں۔ پہلا ہے الہی روشنی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب زندگی کے فیصلے مشکل لگیں اور ہر طرف الجھن اور تاریکی ہو تو خدا اپنی حکمت کی روشنی سے ہمارا راستہ روشن کرے گا۔ دوسرا وعدہ ہے فوری شفا۔ یہ وہی ایروکا ہے، خدا نہ صرف ہماری روح بلکہ ہمارے جسم کو بھی تندرستی اور نئی طاقت دے گا۔ تیسرا الہی تحفظ۔ یہ کتنا خوبصورت ہے کہ خداوند کا جلال خود ہمارا محافظ بن جائے گا جو ہمیں دشمن کے ہر پوشیدہ حملے سے محفوظ رکھے گا۔ اور چوتھا دعا کا جواب۔ روزہ ہماری دعا کو اس قدر مؤثر بنا دیتا ہے کہ ہمارا اور خدا کا رابطہ بالکل صاف ہو جاتا ہے اور ہماری فریاد سیدھی اس کے تخت تک پہنچتی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ تمام وعدے اور یہ ڈائنامس قوت عملی زندگی میں نظر کیسے آتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح سے بہتر اور کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے اپنی عوامی خدمت شروع کرنے سے پہلے بیابان میں پورے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ یہ صرف بھوکا رہنا نہیں تھا، بلکہ یہ روحانی تیاری، پوری توجہ اور قوت حاصل کرنے کا وقت تھا۔
یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم اور گہرا نقطہ ہے۔ لوکا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ بیابان میں جانے سے پہلے یسوع روح سے بھرے ہوئے تھے، لیکن 40 دن کے روزوں کے بعد جب وہ واپس آئے تو کلام کہتا ہے کہ وہ روح کی قوت میں واپس آئے۔ دیکھیں، بھرے ہونے اور قوت میں ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ روزہ وہ چابی تھا جس نے ان کے اندر موجود روح القدس کی بھری ہوئی کو اس ڈائنامس یعنی دھماکہ خیز قوت میں بدل دیا جو پھر ان کی پوری خدمت میں نظر آئی۔ اور اسی روحانی قوت سے بھرپور ہو کر جب شیطان انہیں آزمانے کے لیے آیا تو یسوع نے ہر آزمائش کا مقابلہ خدا کے کلام کے اختیار سے کیا۔ انہوں نے ہر بار یہ کہہ کر شیطان کو شکست دی، لکھا ہے۔ روزے نے ان کے روحانی ہتھیاروں کو تیز کر دیا تھا۔ اور اس روزے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی خدمت کا آغاز ایک بے مثال جلال اور اختیار سے ہوا۔ بیماروں کو شفا ملنا شروع ہو گئیں، بدروحیں چیختی ہوئی نکلنے لگیں، اور لوگ ان کی تعلیم میں موجود اختیار کو دیکھ کر حیران رہ گئے، یہاں تک کہ فرشتے آ کر ان کی خدمت کرنے لگیں۔ ذرا یہاں ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہمارے کامل خداوند کو اپنی زمینی خدمت کے لیے روزے کی اس قوت کی ضرورت تھی تو ہمیں اور آپ کو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو آئیے ان عظیم ببلیکل مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان سچائیوں کو اپنی ذاتی روحانی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں تاکہ یہ صرف ایک کہانی نہ رہے بلکہ ہماری اپنی حقیقت بن جائے۔ کتاب مقدس سے ہمیں یہ چند بہت ہی قیمتی سچائیاں ملتی ہیں۔ پہلی، روزہ ہمارے روحانی کانوں کو کھول دیتا ہے تاکہ ہم دنیا کے شور میں بھی خدا کی دھیمی آواز کو صاف سن سکیں۔ دوسری، برکتیں صرف بھوکا رہنے سے نہیں ملتی بلکہ ایک فرما بردار اور پاک دل کے ساتھ خدا کے حضور آنے سے ملتی ہیں۔ تیسری، جب ہم چھپ کر خدا کے لیے قربانی دیتے ہیں تو وہ اس کا اجر کھلے عام عوامی برکت اور روحانی اختیار کی صورت میں دیتا ہے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات، روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری حقیقی تسکین اور اطمینان دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ صرف اور صرف خدا کی ذات میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، روزوں کا یہ موسم محض ایک سالانہ رسم یا کوئی مذہبی روایت نہیں ہے، یہ ایک دعوت ہے، ایک موقع ہے کہ ہم اپنی اس روحانی میراث کا دعویٰ کریں جو یسوع مسیح میں ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ تو اب قدم اٹھانے کا وقت ہے۔ پہلا قدم، اپنے اختیار کو پہچانیں۔ وہی ڈائنامس قوت جو یسوع کی خدمت میں کام کر رہی تھی، روح القدس کے وسیلے سے آج ہمارے لیے بھی دستیاب ہے۔ دوسرا قدم، اپنی شفا کا دعویٰ کریں۔ یسیہ 58 کے وعدے پر ایمان سے کھڑے ہوں اور اپنی ارکا یعنی مکمل بحالی کو قبول کریں۔ تیسرا قدم، خدمت میں سرگرم ہوں۔ اس نئی روحانی قوت کو صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ دوسروں کے لیے دعا کرنے، گواہی دینے اور خدا کی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ اور چوتھا قدم، بغیر کسی خوف کے چلیں، یہ جان کر اطمینان سے آگے بڑھیں کہ خدا کا جلال آپ کا محافظ ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے سامنے نمر کیا۔ تو آئیے اب ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ روزے کا مقصد ہمیں روحانی طور پر خالی کرنا نہیں بلکہ ہمیں خدا کی قدرت سے اس طرح بھر دینا ہے کہ ہم فاتح بن کر ابھریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ روزہ ہمیں کمزور اور خالی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں نئی میم، ایک نئے جوش اور روح القدس کے ایک تازہ مسے سے بھرنے کے لیے ہے۔ جب ہم اس روزے کے تجربے سے گزریں تو ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح نہیں بلکہ ایک فاتح سی طرح باہر نکلیں کیونکہ آسمان کے خدا نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا ہے اور ہماری فریاد سن لی ہے۔ آئیے مل کر دعا میں سر جھکائیں۔ اے خداوند قدوس، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان برکات کے لیے جو تو نے روزے رکھنے والوں کے لیے رکھی ہیں۔ اے باپ، ہماری کلیسیا کے ہر فرد کو وہ ڈائنامس قوت عطا کر کہ وہ ابلیس کے ہر منصوبے کو ناکام بنا سکیں۔ ہمیں اروقہ یعنی شفا، بحالی اور نئی زندگی دے۔ یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر آپ نے اس کلام سے برکت پائی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی روزے کی ان گہری برکات کو جان سکیں اور اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کا تجربہ کر سکیں۔